الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں گے ساتھ۔ مسئلہ نمبر 1057 ہے اذا اجتمع لوارث سببان للمیراث۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ موضوع گفتگو یہ ہے کہ ایک وارث کے لیے میراث کے دو سبب جمع ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ کیا کہتے ہیں؟ اجتماع السببین للارث، کہ ارث کے جو ہے وہ انسان کے پاس دو سبب ہیں، یعنی دو رشتہ داریاں، اور دو رشتہ داریوں کی پھر دو صورتیں بنیں گی، یا تو وہ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے مانع ہوگی، یعنی ایک رشتہ داری اس کی طبقہ اولیٰ سے بنی، ایک طبقہ ثانیہ یا طبقہ ثالثہ سے بنی، پھر تو وہ مانع ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے ایک ہی طبقہ میں ہے لیکن وہ ابد اور اقرب کا کیا ہے وہاں پہ مسئلہ بن گیا، تو اقرب کیا ہوتا ہے؟ ابد کے لیے مانع ہوتے ہیں، پھر تو اس کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ پھر اس کو جو میراث ملے گی وہ ایک ہی سبب سے ملے گی، دوسری جو رشتہ داری ہے اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ مانع بن جائے گی۔ ثمرہ اثر کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے؟ کہ جب دونوں رشتہ داریاں موجود ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مانع بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی طبقہ میں ہوں اور ایک ہی طبقہ میں بھی اقرب اور ابد کی کوئی صورت حال نہ ہو، تو وہاں پہ بحث کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ میراث کس سے دیں گے۔ تو یہاں پہ فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ اس کو دونوں سببوں سے میراث مل جائے گی، یعنی اس کو جو ہے وہ گویا کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، دو رشتہ داریاں ہونے کا اس کو فائدہ یہ ہے کہ ایک رشتہ داری سے جو حصہ بنتا ہے وہ بھی میراث کے طور پہ مل جائے گا، اور جو دوسری رشتہ داری سے حصہ بنتا ہے وہ بھی میراث کے طور پہ مل جائے گا۔ تو یہ تو کیا ہو گیا؟ کلی مسئلہ ہو گیا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب اس کی جو ہے وہ اصل جو سمجھنے کی بات ہے وہ تطبیقات ہیں، کہ خارج میں پریکٹیکلی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دو سبب رکھتا ہو۔ تو یہاں پہ سید سیستانی نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں، اور ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور مثالیں ہوں، انہوں نے بطور مثال ذکر کی ہے، تو ہم ان مثالوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اگر کسی کا ذوق زیادہ کام کرے تو وہ زیادہ مثالیں بھی بنا کے لے، ٹھیک ہے۔ فی الحال جو ہے یہاں پہ 3-4 جو ہے انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ پہلی جو انہوں نے مثال دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک بندہ جو ہے وہ دادا بھی ہو اور نانا بھی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ جد اعلیٰ میں، ٹھیک ہے، یعنی جد اعلیٰ بھی ہو من الاب، اور ادھر سے جد اعلیٰ من الام ہو، تو یہ جو ہے وہ ممکن ہے ہمارے پاس، وگرنہ ادنا میں تو کیا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جد کیسے کہتے ہیں؟ والد کا باپ، اور نانا کیسے کہتے ہیں؟ جد من الام، والدہ کا باپ۔ تو ایک ہی بندہ جو ہے اگر والد کا باپ بھی ہو اور والدہ کا باپ بھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ پھر والدین بہن بھائی ہو گئے نا، دونوں کا باپ اگر ایک ہے تو بہن بھائی میں تو شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہے وہ یہ مثال نہیں بن سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ ادنا کے اعتبار سے ایک جو ہے وہ بندہ دادا بھی ہو اور نانا بھی ہو، لیکن اعلیٰ میں کیا یہ مثال بن سکتی ہے؟ اب وہ اعلیٰ میں مثال کیسے بنتی ہے اس کو جو ہے وہ لے کے یوں ہم چلتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ زید ہے، ٹھیک ہے جی، زید کے جو ہے وہ 2 بچے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ایک کو ہم ذکر کہہ دیتے ہیں، ایک کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ انثیٰ کہہ دیتے ہیں۔ ان کی آپس میں تو شادی نہیں ہو سکتی نا، ذکر نے جو ہے وہ ذکر 1 سے شادی کی، اور اس نے کس سے شادی کی؟ انثیٰ 1 سے شادی کی، پھر جو ہے وہ ان کا کیا ہوا؟ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہم کیا رکھ لیتے ہیں؟ انثیٰ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انثیٰ ایک کر لیں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ان کا بھی کیا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا رکھ لیتے ہیں؟ ذکر ایک کر لیتے ہیں۔ اب ان دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ آپس میں کیا ہے؟ یہ ایک کیا کہے گا کہ میں جو ہے وہ اس ذکر ایک کے لیے کیا ہوں؟ اس کی پھپھو کا بیٹا ہوں، یہ دونوں بہن بھائی کزن بن گئے، ٹھیک ہے، یعنی پھپھو کے بیٹے سے شادی، یعنی کیا مطلب؟ پھپھو کی بیٹی سے شادی، ٹھیک ہے، یہ کیا کہے گا کہ میں جو والد ہے، والد کی بہن کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، تو والد کی بہن کیا ہوتی ہے؟ پھپھو، تو پھپھو کی بیٹی سے کیا انہوں نے شادی کی؟ پھپھو کی بیٹی سے شادی کی، اور ان کے یہاں پیدا ہوا حسن، ٹھیک ہے جی۔
اچھا حسن کیا کہے گا کہ میرا جو نانا ہے نا وہ کون ہے، یہ ذکر اے ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ اس کا کیا بنے گا، نانا بنے گا، ٹھیک ہے. وہ کیا کہے گا کہ میری والدہ جو ہیں ان کے میری والدہ کا جو والد ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ والدہ تھی نا، والدہ کا والد کیا ہے، ذکر ون ہے، تو یہ کیا کہ یہ میرے نانا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کیا کہ میری والدہ کا بھی والد کون ہے، یہ اس کی والدہ ہوگی نا یہاں پہ، ہاں والدہ. وہ کیا کہتا ہے کہ میری والدہ کا والد کون ہے، زید ہے، لہذا زید کیا ہو گیا، میرا نانا ہو گیا، نانا اعلیٰ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہی حسن کیا کہتا ہے کہ جو میرا والد ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا جو والد یعنی میرا دادا ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں نانی، اس کو نانی کہتے ہیں، ہاں مدر، نانی، نانی، ہاں. یہاں پہ کیا کہتے ہیں حسن کہ جو میرا دادا ہے، یہ ہو گیا نا دادا، ٹھیک ہے. نانی کا والد کیا ہوتا ہے، نانا کہلاتا ہے نا، نانی کا والد. اور حسن کیا کہتا ہے کہ میرے دادے کا والد بھی کیا زید ہے، زید میرے لیے کیا ہو گیا، دادا ہو گیا، یعنی دادا کون سا، اعلیٰ والا. یعنی ایک ہی زید کیا بن گیا، جد بھی بن گیا، اور کیا بن گیا، اور جد من الاب بھی بن گیا، اور جد من الام بھی بن گیا، ٹھیک ہے. ہاں پردادا اور پرنانا، ہاں یعنی ان کا جو حسن کا جو پردادا اور پرنانا ہے وہ ایک ہی ہے. تو پھوپھو کی بیٹی سے شادی کرنے کا یہ فائدہ ہوگا. ہاں وہی، یعنی اب ایک بندے کو یا ماریں یہاں پہ کس کو ماریں گے، ہاں سب کو مار دیں، حسن کو ہی مار دیں، حسن کو ہی مار دیں، ہاں سب کو مار دیں، ٹھیک ہے. یعنی حسن جو ہے وہ فوت ہو گیا، حسن کے فوت ہوئے نہ اس کے جو ہے وہ والدین ہو زندہ، شادی تو اس کی ہوئی نہیں حسن کی، اس کے والدین بھی نہ ہوں، اور والدین کے والدین یعنی جو اجداد ادنا ہیں وہ بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، دادا نانی نانا نانی یہ نہ ہوں، ٹھیک ہے. کیسے، دادا ہے اور اس کے ساتھ بھائی ہیں، ہاں ہاں بھائی وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک، اس کے بھائی تو نہیں ہے نا، حسن کے بھائی بھی نہیں ہے نا، اکلوتا ہے، ٹھیک ہے، اکلوتا حسن ہے، ٹھیک ہے. یہ فوت ہوگا اکلوتا، نہ اس کے بھائی تھے بیچارے کے، ٹھیک ہے، نہ اولاد تھی، شادی نہیں ہوئی تھی. اور جب یہ فوت ہوا تو اس وقت کیا اس کے والدین بھی نہیں تھے، اور ادھر سے اس کے اجداد بھی نہیں تھے. اوپر جو ہے نا زید صاحب وہ زندہ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اس طریقے زندہ تھے کہ وہ اس کے دادا بھی بن رہے ہیں اور نانا بھی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویسے بھی اگر وہ اکیلے ہوں تو سارا مال ان کو مل جائے گا. ادھر بھائی رکھیں، اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا اچھا سمرہ ظاہر ہوگا زیادہ، اچھا حسن کے بھائی رکھیں، نہیں اس کو یوں کر لینا، دادا دادی کو بھی زندہ رکھیں. حسن کے جو والد کا آپ رکھ لینا، حسن کا والد کیا تھا، حسن کا والد کون ہے، حسن کا، ہاں یہ ہے، ہاں. اچھا اس کی والدہ کا، اس کی والدہ تھی نا نانی اور نانا، نانا یہ تھے نا، ہاں نانا، نانا کا بھی آپ کر لینا اوپر، نانا کا والد بھی کر لینا، ایک اور نانا آ جائے گا، ٹھیک ہے، نانا اعلیٰ ہو گیا. یعنی آپ اس طرح سے دو بنا لیں، اس کا نام آپ رکھ لیں خالد رکھ لیں، ہاں نہیں یعنی حسن کی جو نانی کا باپ ہے زید، اور اسی طریقے سے اس کے جو نانے کا باپ ہے وہ کیا خالد ہے، تو دونوں اس کے نانا کہلائیں گے، ٹھیک ہے. تو حسن کے جو ہے وہ جو وارثوں میں ہے وہ زید اور خالد ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ زید کو جو ہے وہ نانے والا حصہ بھی ملے گا، اور کیا ہے دادا والا حصہ بھی ملے گا. یعنی ٹوٹل ہم اس کیسے حساب کر لیں کہ ٹوٹل ہمارے پاس گویا کہ 3 بندے ہیں. 3 بندے ہم کیسے بنائیں گے کہ ایک جو ہے وہ جد من اب ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کون ہے، زید ہے. اور اسی طریقے سے کیا ہے جد من ام ہے، جد من ام کیا ہے 2 ہیں، یہ کیا ہے جد من ام کیا ہے 2 ہو گئے، ایک زید ہو گیا خالد ہو گیا، ٹھیک ہے. ایک اور ایک 3 ہو گئے نا ٹوٹل. آپ ان کو میراث کیسے دینی ہے جی، اجداد والے میں آ جائیں، ہاں نانا اور دادا، بندے میں 2 نسب جمع ہو رہے ہیں، ہاں 2 ہیں تو وہ بھی ادھر ہی آئے گا، ادھر ہی آئے گا نا. یعنی جو ایک ہے نا جد من وہ بھی زید ہے، اور ادھر جد من میں ہم 2 رکھے نا بندے، ان میں سے ایک کیا ہے زید ہے،
وہ زید ہے اور دوسرا کیا ہے خالد ہے. یعنی ہم اس کو اگر نام لکھنا چاہیں تو یوں لکھ سکتے ہیں, ادھر زید ہے, ادھر بھی زید ہے, اور کیا ہے خالد ہے, یوں ہو گئے. ٹھیک ہے. اب میراث کیسے تقسیم ہوتی تھی جد بن اب اور جد بن ام میں؟ جد بن ام کو کتنا ملتا تھا؟ 1/3 ہوتا تھا, ثلث ہوتا تھا, اور اس کا کیا ہوتا تھا 2/3 ہوتا تھا. تو زید کو 2/3 بھی دے دیں گے, اور پھر جو 1/3 ہے نا اس کا آدھا بھی کیا اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے کیا ہو جائیں گے, فائدے ہو جائیں گے زیادہ. ٹھیک ہے. تو زید کیا کہے گا, ٹھیک ہے میں دادے والا حصہ لے رہا ہوں 2 ثلث, اور پھر اس سے کیا کہے گا خالد کو کہ میں چونکہ نانا بھی ہوں, میں لہذا آپ کے ساتھ آ رہا ہوں, تو آپ نے جو میراث لی اس سے آدھی کیا مجھے دیں, میں آپ سے کیا لوں گا, نانا کی جہت سے بھی کیا آپ سے لے لوں گا. کیوں؟ اسے کیا کہتے ہیں کہ زید کیا کہے گا کہ میرے پاس 2 سبب ہے میراث لینے کے, تو میں دونوں سے کیا میراث پاؤں, تو اس میں کیا مشکل نہیں. واضح یہ مسئلہ انشاءاللہ. بھائیوں والی وہ بنایا تو پھر بھی کام چل جائے گا. ہاں, یعنی حسن کے اگر بھائی بھی تھے تو بھائی اور دادا دونوں 2 صنفیں شمار ہوتی ہیں, ایک ہی طبقہ میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر مقاسمے کا قانون وہاں پہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. مقاسمہ کیسے ہو گیا, جہت نسب اگر ایک بنائیں گے مقاسمے کا قانون آ سکتا ہے وہاں. دونوں بھائیوں کے ساتھ جو مقاسمہ کر کے دونوں سے حصہ ہاں دونوں لے سکتے ہیں. پھر وہاں پہ آپ, یہاں پہ بھی آپ کسی ایک کو زندہ کر دیں تو وہ پھر مشکل نہیں رہتی. ٹھیک ہے. چاچا کس طبقے میں آتے ہیں, تیسرے میں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو چاچے کی باری کیا نہیں آئے گی. اچھا, یہ اجتماع سببین کی ایک مثال تھی. اس مثال کو کہتے ہیں کہ جد من الاب اور جد من الام ایک ہی بندہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال اگر صحیح ثانی نے پیش کی کہ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ عم اور خال جو ہے نا وہ ایک ہی بندہ ہو. ایک ہی بندہ چچا بھی ہو ایک بندے کا, اور کیا ہو ماموں بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہوگا جی؟ یہاں پر ہم کیا لے کر آتے ہیں, زید کو لے کر آتے ہیں. اچھا, زید کیا کہتا ہے, زید یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی نے میری بہن سے شادی کی. ٹھیک ہے. ہاں, کیسے یہ کہتا ہے, زید کہتا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا باپ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. ادھر زید کی بنا لیتے ہیں نا, زید کا والد ہے اور والدہ ہے نا, یہ زید کی کیا والد اور والدہ ہیں. تو اس کے جو والد نے ہے نا وہ کیا کیا جی, ایک شادی کی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں دوسری بیوی. اس کے والد کی کیا دوسری بیوی ہے. وہاں سے کیا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہم کیا رکھتے ہیں, ذکر رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ذکر ہے نا یہ زید کا کیا کہلائے گا, بھائی کہلائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں, پدری بھائی کہتے ہیں نا, پدری بھائی. پدری بھائی یعنی من الاب والا بھائی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہوا کیا کہ اس کا والد فوت ہو گیا, تو اس کی والدہ نے کیا آگے شادی کر لی. ٹھیک ہے. والدہ جب شادی کرے گی تو ادھر کیا آئے گا, والدہ کا دوسرا شوہر آ جائے گا نا. ٹھیک ہے. اب وہاں سے کیا ہوئی, اس کی والدہ کے ہاں کیا ہے ایک بچی پیدا ہوئی انسا. یہ زید کے لیے کیا بنے گی, مادری بہن, من الام بنے گی. اس کی ماں نے شادی کی تو ماں کے یہاں بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ذکر اور انسا ہیں, یعنی زید کا پدری بھائی اور زید کی مادری بہن, کیا یہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. شادی کا قانون کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے ماں باپ الگ ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اس ذکر کا باپ کون ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے والد, اس کا نام فرض کریں اے رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو ہے وہ ماں کون ہے, یہ دوسری بیوی ہے. ٹھیک ہے. اسی انسا کا باپ کون ہے, ٹھیک ہے, یہ دوسرا شوہر ہے, یہ آ گیا. ٹھیک ہے, ادھر بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی ماں کون ہے, اس کی ماں کیا تھی, یہ تھی. ماں کی جگہ فرض کریں ایم رکھیں نا. ٹھیک ہے. تو مادری بہن اس کی ماں کیا ہے, اس کی ماں تو یہ آ رہی ہے, یہ والی ماں اس کی بانی نہیں. یعنی اس کی ماں باپ بھی الگ ہیں اور اس کے ماں باپ بھی الگ ہیں, تو یہ آپس میں کیا کر لیں گے, شادی کر لیں گے. انہوں نے آپس میں شادی کی اور ان کے ہاں پیدا ہوا جی حسن. ٹھیک ہے جی. اب حسن کیا کہے گا کہ زید جو ہے وہ میرا کیا لگتا ہے. ہاں, حسن کیا کہے گا کہ زید جو ہے وہ میرے والد کا بھائی ہے, تو لہٰذا کیا ہوگا, والد کا بھائی کیا ہوتا ہے, چاچا ہوتا ہے. لہٰذا وہ کیا کہے گا, زید جو ہے وہ میرا کیا لگتا ہے, چاچا ہے, عم ہے. اور اسی لیے زید نے کیا کہا کہ وہ میری جو والدہ ہے اس کا کیا ہے, اس کا بھی بھائی ہے, اس کا کیا مادری بھائی ہے. تو اس اعتبار سے وہ میرا کیا ہو گیا, خال بھی ہو گیا. یعنی عم من الاب اور خال من الام.
خال من الام ہی ہوگا، خال من الاب بھی ہے، خال من الاب ام کی یہاں پہ اصطلاح نہیں آئے گی، ہاں وہی ہے، ہاں ہاں خال من الام سے کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی یہ زید جو ہے وہ میرا ماموں ہے، لیکن کس طرح سے مادری پدری نہیں ہے، ام والا ہے، کیونکہ میری جو والدہ ہے وہ زید کی کیا ہے، مادری بہن ہے، ٹھیک ہے، زید کی جب مادری بہن ہوگی تو میری والدہ کا مادری بھائی ہو گیا، زید کیا ہے، میری والدہ کا مادری بھائی، تو مادری بھائی کیا کہلائے گا، خال من الام کہلائے گا، اور اسی طریقے سے وہ کیا کہے گا کہ یہ جو میرا والد ہے اس کا پدری بھائی کیا ہے، زید ہے، زید اس کا کیا ہے، ستیلا بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ام من الاب ہو جائے گا، یعنی ام من الاب اور خال من الام، تو ام من الاب اور خال من الام تو ایک دوسرے کے لیے معنی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو کیا ملتی ہے، میراث ملتی ہے، تو اب اس کی صورتحال یوں بنائیں کہ فرض کریں کہ جو حسن تھا اس کی جو والدہ ہے اس کی بھی کیا تھی، بہن تھی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس کیا ہو جائے گی، خالہ، ٹھیک ہے، ادھر سے جو ہے زید خود کیا آ رہا ہے، خال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا آ رہا ہے جی، ام بھی ہو رہا ہے، ادھر سے بھی کوئی رکھ ادھر سے بھی کیا کچھ اور بنا لیں، ام بنا لیں، ٹھیک ہے، یہ جو دو ہے نا یہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ادھر فرض کریں علی بنا لیں اور ادھر کیا بنا لیں جی، ادھر علی کی بجائے ادھر فاطمہ بنا لیں، ٹھیک ہے، تو اب ہم میراث کیسے تقسیم کریں گے، یعنی ام ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے خال ہیں، حسن کے ساتھ سب کو مار دیں گے، ہاں حسن کے ساتھ سب کو مار دیں گے، ہاں ظاہری بات ہے، حسن کیا فوت ہو گیا نا، ہاں حسن فوت ہو گیا، اور حسن کے فوت ہونے کے بعد یہ اس کے وارث بچے، حسن کا ایک چچا ہے اور ادھر سے اس کے لیے کیا زید ہے، یعنی علی بچہ جو حسن کا کیا چچا ہے، زید ہے، اور کیا فاطمہ ہے، یہ تین وارث بچے، علی، زید اور فاطمہ، ٹھیک ہے، تو میراث کیسے تقسیم ہوتی ہے، اگر امام اور اخوال آپس میں جمع ہوں تو امام کو کتنا ملتا ہے اور اخوال کو کتنا ملتا ہے، ہاں وہی 1/3 اور 2/3 کا قانون ہے نا، 1/3 آتا ہے اور ادھر کیا آتا ہے جی، 2/3 آتا ہے، تو اب جو ہے وہ 2/3 ان میں کیا ہو جائے گا، آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، چونکہ دونوں کیا ہیں، یہ ذکر ہیں، آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، زید کیا ہے 2/3 میں سے بھی کیا آدھا لے لے گا، اور پھر دوبارہ زید 1/3 میں سے کیا حصہ لے گا، ٹھیک ہے، 1/3 سے برابر تو لے گا، کم از کم 1/3 کا آدھا تو لے گا، آدھا لے لے گا، اور باقی آدھا کیا ہے، وہ جو کچھ حصہ بنتا ہے اس میں کیا مصالحت کے طور پہ لے لے گا، ٹھیک ہے، تو زید کو کیا ہے 2/3 میں سے آدھا مل جائے گا، اور اسی طریقے سے جو 1/3 ہے اس میں سے بھی کیا ہے اس کو مل جائے گا، تو زید کے کیا ہو جائیں گے، یہاں پہ وارے نہارے ہو جائیں گے، چاچے والا حصہ بھی لے گا اور مامے والا حصہ بھی لے گا، ٹھیک ہے، اچھا یہ کیا ہوگی، دو مثالیں ہوگی، تو یہ دو مثالیں ان کو ایسا کہتے ہیں کہ یہ دو ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے رشتہ مانے نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، ابھی وہ مانے والی مثال لے کر آئیں گے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کزن بھی بنتا ہے اور بھائی بھی بنتا ہے، یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا کزن بھی ہے اور یہ میرا بھائی بھی ہے، تو کزن اور بھائی میں مانے کیا بنتے ہیں، کیونکہ کزن کس طبقے میں ہے، کزن تیسرے طبقے میں، اولاد العمام میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی دوسرے طبقے میں، لہٰذا یہاں پہ یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے، مانے ہو جائیں گے، یعنی فقط اس کو کون سا ملے گا، بھائی والا ملے گا، ٹھیک ہے، یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر اس میں وہ مثال بنا لیتے ہیں، اذا اجتمع لوارث سببان، جب وارث کے لیے کیا ہے، جمع ہو جائیں، سببان للمیراث، میراث کے کیا ہے، دو سبب جمع ہو جائیں، فإن لم يمنع احدهما الآخر، اگر ایک سبب دوسرے کے لیے مانے نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے، مانے کیسے بنتا ہے، مانے بننے کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں، دو وجوہات، یا تو اختلاف طبقہ ہو، ٹھیک ہے، تو جو طبقہ اقرب کا ہوگا دوسرے کے لیے مانے بن جائے گا، یا مانے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی طبقہ میں ہو لیکن کون سا سسٹم چل جائے، اقرب اور ابد والا نظام چل جائے، تو اگر یہ مانے نہ ہو، یعنی ایک ہی طبقہ میں ہوں اور اقرب ابد بھی نہ ہوں، دونوں کیا ہوں، مساوی ہوں، تو وارثہ بہما، تو یہ جو بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وراثت پائے گا بہما، ان دو سببوں کے ذریعے سے، مان کٹھا، یعنی ان دو سببوں سے کٹھا ہی کیا ہے، وراثت پائے گا، سواؤن اتحد فی النوع، چاہے جو ہے وہ ان کی نوع ایک ہو، ٹھیک ہے، ہاں نوع ایک میں کیسے ہے کہ یہ جد لابن بھی ہو اور جد لامن بھی ہو،
اتحدا فی النوع یعنی دونوں سبب نوع میں متحد ہوں، ٹھیک ہے. کہ جد لابن ہوا جد لام، جیسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جد لابن بھی ہو اور جد لام بھی ہو. جتنی اعلیٰ ہونا چاہیے تھا تو بہتر تھا. ہم، پڑھنا تو پڑھنا نہ کی بات کی. ہاں یہ اعلیٰ کی بات ہے نا، ٹھیک ہے جی. نہیں اتحاد فی النوع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ہی طرف سے ہوا، ادھر خال اور ہم جو ہے وہ نو مختلف ہیں نا. خال اور ہم کیسے مختلف ہیں؟ ایک ہی صنف میں نہیں آتے. صرف ایک ہی ہے لیکن نو کم از کم مختلف ہے. وہ خال ہے وہ ہم ہے. یہ بھی ایک دادا ایک نن ہے، ہیں تو دونوں جد. دونوں جد ہیں. جد ایک نو شمار ہوتی ہے. ہاں، جد ایک نو شمار ہوتی ہے. پھر آگے اس کی دو قسمیں کر لیتے ہیں، من الاب اور من الام. اتحاد فی النوع کا کیا مطلب ہے کہ دونوں جد ہی ہیں. وہ ہے بن جد ہی رہا ہے. ایک مرتبہ جد اب کی طرف سے بن رہا ہے، ایک مرتبہ جد جو ہے ان کی طرف سے. ٹھیک ہے یہی مطلب بنے گا. نو ایک ہو یعنی رشتہ ایک ہی بن رہے ہیں. اردو میں یعنی ہم اسے الگ کہتے ہیں، نانا اور دادا کو ہم الگ رشتے میں رکھتے ہیں. عربی میں تو جد ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ام تعددہ یا نو کیا ہو متعدد ہو. نو متعدد ہونے کیا مثال ہے کہ کما اذا تزوج اخو الشخص لابیہ اختہ لامہ. ٹھیک ہے. ہاں اس کا ترجمہ مثلا پہلی دفعہ ہم ویسے میں کیسے کرتے تھے جو ہمیں یاد پڑتا ہے، ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے کہ جیسے ایک بندے کا جو بھائی ہے نا وہ اپنی بہن سے شادی کرے جو ام کی طرف سے. ترجمہ کیسے کہ اذا تزوج اخو شخص سے، ایک بندہ جو بھائی ہے، بھائی لابی ہے، وہ شادی کرے کس سے؟ اپنی بہن سے، امی سے. یہ ترجمہ غلط. ہم کہتے ہیں یہ کیسے بھائی کیسے بہن سے شادی کر رہا ہے؟ ترجمہ کیسے بنے گا؟ اخو شخص سے یعنی ایک شخص اور ہم نے تیسرا بندہ درمیان ملانا ہے. وہ شخص ہے اس کا جو بھائی ہے لابی ہے، ایک بندہ ہے شخص، اس کا نام کیا رکھا؟ زید رکھا نا، مثال مٹا دی میں نے. زید رکھا. زید کا جو ہے وہ ایک بھائی ہے، پدری بھائی ہے. زید کا پدری بھائی جو ہے وہ شادی کرتا ہے اختہ اسی زید اسی شخص کی بہن کے ساتھ. ٹھیک ہے. زید کی کون سی؟ مادری بہن. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا یہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہے. کیونکہ اس کے اوپر آپ نے فوکس کس کے اوپر کرنا ہے؟ شخص کے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے. وگرنہ تو آپ بیٹھے رہیں گے بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بھائی بہن سے شادی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اذا تزوج اخو شخص سے شادی کرتا ہے ایک بندے کا بھائی. کون سا بھائی؟ ابھی ہے جو اس کے باپ کی طرف سے ہے، یعنی ستیلا اس کا بھائی. کس سے شادی کرتا ہے؟ اختہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کرتا ہے. اور بہن اس کی کون سی ہے؟ لام ہی اس کی جو مادری بہن ہے. یہ شادی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ دونوں کیا نا محرم ہیں. ٹھیک ہے. یہی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر انسان کسی بیوہ سے شادی کرتا ہے تو اس کے جو بچے ہیں، اس کے جو پہلے سے بچے موجود ہیں، ان کے لیے کیا ہوں گے؟ نامحرم ہوں گے، کیونکہ دونوں کے ماں باپ کیا ہیں؟ الگ ہیں. اچھا فوالدت لہو. اب یہ جو اس نے بہن کے ساتھ یعنی ایک شخص کے بھائی نے بہن کے ساتھ شادی کی، ایک شخص کے بھائی کی مادری کیا کہتے ہیں ستیلے بھائی نے اس کی مادری بہن کے ساتھ شادی کی. فوالدت لہو تو اب اس کی جو بہن ہے نا اس نے کیا دی؟ ولادت دی. لہو اسی بندے کے لیے، یعنی اسی بندے کے لیے بچہ جنا، ان کے یہاں ولادت ہوئی. اب جو ولادت ہوئی تو وہ مثال میں ہم نے کیا ہے؟ حسن پیدا ہوا. فہذا شخص بالنسبت الی ولد المتزوج. تو اب یہ جو شخص ہے نا زید، اس کو اگر آپ بالنسبت الی ولد المتزوج، شادی جس نے کی ہے بھائی کی نسبت، بھائی کی نسبت سے آپ دیکھیں گے تو یہ شخص کیا بن جائے گا؟ عم بن جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں بھائی کی نسبت. ولد المتزوج دیکھ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ متزوج کا بیٹا. متزوج کون ہے؟ شادی کرنے والا کون ہے؟ اس کا بھائی ہے. ہاں متزوج کون ہے؟ ہاں نہیں متزوج شادی کرنے والا نہیں. شادی کس نے کی ہے؟ خود شخص نے شادی کی ہے نا. اس کے ولد ہے. ہاں نہیں پہلے متزوج تو طے کریں نا، متزوج تو طے کریں. ہاں یعنی اس کے پدری بھائی کا جو بیٹا ہے نا، یوں آپ کہنا. ہاں یعنی بالنسبت الی ولد المتزوج، یعنی متزوج کے ولد کی نسبت سے دیکھیں. متزوج کا مطلب یعنی اپنے بھائی کے اولاد کی نسبت سے اس کو دیکھا جائے. تو بھائی کی اولاد کی نسبت سے کیا بن جائے گا؟ امن و خالن. یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ ام چچا بھی بن جائے گا، و خالن اور کیا بن جائے گا؟ ماموں بھی بن جائے گا. لیکن ماموں کس اعتبار سے بنے گا؟ وہ ولد المتزوجہ، ہاں جس کے ساتھ شادی کیا ہے، بہن کی اولاد کے اعتبار سے. بہن کی اولاد کے اعتبار سے کیا بن جائے گا؟ ماموں بن جائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال سے ولد المتزوج امن آگے پھر عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، وہ بالنسبت الی ولد المتزوجۃ خال. ٹھیک ہے.
ہاں وہی متزوج یعنی مذکر کا صیغہ ہے نا. تو ہم کیا کہیں گے کہ متزوج اگر آپ یوں کہیں کہ متزوج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی شادی کرنے والا کوئی بھی ہو لڑکا اور لڑکی ہو دونوں پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ مذکر کے لیے دونوں کے لیے کیسے استعمال ہوگا؟ زوج دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے لڑکے اور لڑکی. متزوجہ استعمال، ہاں خاتون کے لیے متزوجہ استعمال. متزوجہ استعمال ہوتا ہے. تو بالنسبت والد المتزوج متزوج کے ولد کی نسبت سے دیکھیں تو عم بن رہا ہے. عم کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے والد کا بھائی ہے. اور خال کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی والدہ کا بھائی ہے. تو والدہ کا بھائی کیا کہلاتا ہے؟ خال ان ماموں کہلاتے ہیں. وہ والد الشخص سے اور اسی شخص کی جو اولاد ہے اپنی زید کی اولاد زید کی اولاد کا نسبت کیا بنے گی ان کے بچوں کی نسبت سے؟ وہ والد الشخص سے بالنسبت الی والدہما اس شخص کی جو اولاد ہے بالنسبت الی والدہما ان دونوں کے جو بچے ہیں اس کے بھائی اور بہن کے جو بچے ہیں ان کی نسبت سے کیا بنیں گے؟ ولد عم لاب و ولد خال لام. وہ کیا بنیں گے؟ ولد عم بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے ہاں ولد عم بھی بن جائیں گے ولد خال بھی بن جائیں گے. وہ یعنی کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ کیا ہے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور کیا ہے یہ ماموں کے بیٹے بھی ہیں. یعنی زید کے جو بچے ہیں نا زید کے بچے کیا کہیں گے؟ زید کے بچے کیا کہیں گے کہ یہ جو بندہ ہے نا اس کی جو اولاد ہے حسن. ہاں زید کے جو بچے ہیں وہ حسن کو کیا کہیں گے کہ حسن جو ہے وہ ہمارا چچا زاد بھی ہے. ہاں ہاں حسن کہے گا حسن کہے گا کہ جو زید کے بچے ہیں وہ میرے چاچو کے بچے بھی ہیں اور ماموں کے بچے بھی ہیں. ہاں ہاں یہ تیسری مثال بن جائے گی. اس مثال میں آپ کیا کہیں گے کہ کوئی ایسی مثال لے کر آئیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ چچا زاد بھی ہو اور ماموں زاد بھی ہو اولاد العم بھی ہو اور اولاد الخال بھی ہو. تو اس کی مثال بھی کیا یہی بنے گی. ٹھیک ہے مطلقاً جو کزن استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ تینوں مثالیں کس کی ہو گئیں کہ جب دو سبب ہیں اور ایک دوسرے سے مانے نہیں ہوتا. وَإِذَا مَنَعَ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ الْآخَرَ اور اگر دو سببوں میں سے ایک سبب دوسرے کے لیے مانع بن جاتا ہے تو ورثہ بالمانع تو جو سبب مانع بنتا ہے نا اسی کے سبب سے انسان کیا بن جائے گا؟ وارث بن جائے گا. اور جو ممنوع ہو گیا وہ تو چلا جائے گا نا. ٹھیک ہے مانع یعنی جو فاعل کا صیغہ ہے جس نے منع کر دیا تو اقرب کیا ہو جاتا ہے؟ مانع ہو جاتا ہے. تو اقرب کی نسبت سے میراث لے لے گا. جو ابد ہے طبقہ کے اعتبار سے جو ابد ہے وہ ممنوع ہو جائے گا اس کے سبب سے وہ میراث نہیں لے گا. اب یہاں پہ اس کی مثال کیا ہے؟ وہ سادہ سی مثال ہے. اذا تزوج الاخوان زوجتین ٹھیک ہے جی دو بھائیوں نے شادی کی ٹھیک ہے دو بیویوں سے. ٹھیک ہے دونوں کی دو بیویاں تھیں دو ہی ہوں دو بیویاں تھیں اختین نہیں کہا یا زوجتین کا. ٹھیک ہے یعنی دو بیویاں تھیں دو بھائی دو بیویاں یہ یوں ہوگی شاید مثال. فوالدت لہما اب دو بیویوں نے جو ہے ان دونوں کے لیے بچہ جنا. ٹھیک ہے جی ثم مات احدہما اب کیا کون مرا؟ ایک بھائی کیا مر گیا. یعنی اس کے بھائی کی جو ہے نا وہ بیوی کیا ہوگی؟ بھابھی اس کی بیوہ ہوگی. ہاں اختین نہیں کہہ سکتے ہیں احسن پھر تو جمع شادی نہیں کر سکے گا نا کیونکہ یہاں پہ اب شادی کیا کروانی ہے؟ ہم نے بھائی کی بیوہ سے شادی کروانی ہے. ٹھیک ہے ہاں بھابھی سے شادی کرنی ہے تو وہ بھابھی کو پھر کیا ہے؟ بہن نہیں ہونا چاہیے اس کی بیوی کی کرنا کیونکہ جم بین الاختین تو حرام ہے. ٹھیک ہے ثم مات احدہما پھر جو ہے وہ ایک بھائی مر گیا فتزوج الاخر زوجته تو جو دوسرا زندہ تھا نا اس نے شادی کر لی اس کی بیوی سے. فوالدت لہو اب جب اس کی بیوی سے شادی کی تو اب کیا اس کا بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی اب فوالد هذا المرأة من زوج الاول اب اس کا جو بچہ تھا پہلے شوہر سے اس کا رشتہ اور یہ بچہ جو دوسرے شوہر سے ہے ان کا آپس میں رشتہ کیا بنے گا ان دو بچوں کا؟ ٹھیک ہے بھائی اور کزن بنیں گے ایک ٹائم پہ. بھائی کیسے بنیں گے؟ مادری کیونکہ ماں دونوں کی ایک ہے نا. ہاں وہ کیا کہیں گے کہ یہ جو ابھی ہے نا جو اس کے پہلے شوہر سے بچہ ہے میری والدہ کا جو بچہ ہے اس کے پہلے شوہر سے یہ کیا ہے؟ میرا مادری بھائی ہے کیونکہ ماں ایک ہے نا ہم دونوں کی باپ ٹھیک ہے الگ ہو گئے تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ میرا مادری بھائی ہو گیا. اور پھر وہ کیا کہے گا کہ چونکہ اس کا جو والد ہے نا وہ میرے والد کا بھائی ہے تو لہٰذا اس کا والد کیا ہو گیا؟ میرا چچا ہو گیا تو یہ میرے چچے کا بھی کیا ہو گیا؟ بیٹا ہو گیا. تو ایک ہی ٹائم پہ کیا ہے یہ میرے چچے کا بیٹا بھی ہے اور ساتھ کا کیا ہے؟ مادری بھائی بھی ہے.
اب یہ جو مادری بھائی یعنی آخ والا کس کے لیے معنی ہوتا ہے؟ ابن عم کے لیے معنی ہوتا ہے، کیونکہ جو ابن عم ہے جو کزن ہے وہ تیسرے طبقے میں ہے، اور بھائی کس طبقے میں ہے؟ دوسرے میں ہے۔ فولد هذه المرأة من زوجها الاول، اس کا جو بچہ ہے اس خاتون کا پہلے شوہر سے، ابن عم وہ چچے کا بیٹا بنے گا، لوالدها اس کے اس بیٹے کے لیے جو اس کا من زوجها ثانی جو دوسرے شوہر سے ہے، چچے کا بیٹا بھی بنے گا، اور کیا بنے گا؟ واخ لام، اور مادری بھائی بھی بنے گا۔ فیارث بالاخوۃ لا بالعمومۃ، بس یہ جو بندہ ہے کون یہاں پہ کس کو مارنے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اس کا جو دوسرے شوہر نہیں مارنا، ابھی بچہ مارنا ہے، ٹھیک ہے، یار دوسرا شوہر ہی مارنا پڑے گا نا، ہاں وراثت جو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو یوں ہم بنا لیتے ہیں، مارنا کس کو ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ حسن کی ہم مثال بناتے ہیں۔ ترجمہ کیسے؟ آخری بات کی ابن عم لولد ہے یہاں سے، فوالد هذا المرأة من زوج الاول، ٹھیک ہے، زوج اول سے ہم نام رکھ لیتے ہیں علی سے، ٹھیک ہے، علی جو اس کا بیٹا ہے نا وہ زوج اول سے ہے، پہلے شوہر سے، اور حسن جو ہے یہ زوج ثانی سے ہے، دونوں کی ماں کیا ہے؟ ایک ہے نا، ٹھیک ہے، ماں ایک ہے تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ مادری بھائی ہو جائیں گے نا، اور ساتھ کیا ہے؟ یہ زوج اول اور زوج ثانی کیا ہے؟ یہ بھائی ہیں آپس میں، یہ آپس میں بھائی ہیں، تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ ابن عم بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی وراثت کیسے بنے گی؟ حسن کیا ہے؟ فوت ہو گیا، حسن فوت ہوا اور حسن کی پہلے طبقے میں سے کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، حسن فوت ہو گیا، علی کیا ہے بچہ، تو علی یہ جو میت ہے اس کے لیے کیا لگتا ہے؟ بھائی بھی لگتا ہے، یعنی میت کیا کہے گا کہ میرا جو ہے وہ ایک بھائی ہے، مادری بھائی ہے، اسی طریقے حسن کیا کہے گا؟ میرے وارثوں میں کیا کزن بھی ہے، تو اب علی جو ہے وہ حسن سے میراث پائے گا کس اعتبار سے؟ بھائی کے حساب سے، اس کے کزن کے حساب سے میراث نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں باقی کزن ہیں، چچے وغیرہ ہیں سارے، تو وہ سارے پیچھے رہ جائیں گے، علی کیا ہے وہاں پہ وراثت بن جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ حسن کے دوسرے بھائی بنے گے، ہاں وہ سارے بنے گے، حسن کے دیگر بھائی بھی ہیں وہ بھی، حسن کے چاچو وہ نہیں ہیں۔ ہاں چاچو وارث نہیں بنے گے، حسن کے اگر والدین ہوں گے تو پھر علی بھی وارث نہیں بنے گا۔ ہاں حسن کے ابوین اور ام والے تو وارث بن جاتے ہیں نا، فقط وہ من الاب والوں کا مسئلہ بنتا ہے، من الاب والے آگے تو وہ پھر چلے جائیں گے، ان کو نہیں ملے گی، یہ تو من الام والا بن رہا ہے، ہاں یہ علی کو ہر صورت میں میراث ملے گی جیسے بھائی، کیونکہ یہ ام والا ہے، اب والا نہیں ہے، اب والا کیا ہوتا ہے؟ خطرے میں ہوتا ہے، ستیلا، یعنی ستیلا خطرے میں، کوئی نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے یہی کہیں گے پہلے طبقے میں سے کوئی نہ ہو تو یہ مثال آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہاں تک جو ہے وہ تیسرے طبقے کی میراث کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے کہ طبقہ ثالثہ کا آپ کیا کریں گے؟ خلاصہ تیار کریں گے، تو اس کے خلاصے میں کیا ہے؟ بہت ساری دقتیں ہیں کیونکہ کافی اس میں احتیاطیں ہیں، اور اس کے خلاصے کو جو ہے وہ مین دو چیزوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، چلو کل ہم خلاصہ اس کا بنائیں گے تو وہاں سے آپ کو چیز کیا پتہ چلے گی۔ پہلے جو ہے نا جس میں احتیاطوں کا چکر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ قسمت، تقسیم، ٹھیک ہے، سویہ ہوگی تقسیم یا تفاضل ہوگی، اس کا کیا آپ ایک خلاصہ تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا خلاصہ کون سا تیار ہوتا ہے؟ وہی فروض والا، قرابت والا، حصوں والا، یعنی کس کے کتنے حصے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصے کے مرکزی کیا یہ دو نقطے ہوتے ہیں، انہی کے اندر کیا ہے وہ آگے چلتا ہے۔ پھر یہ جو قسمت والا ہے اس قسمت میں آپ مزید کیا تین صورتیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اولاد کا الگ قسمت کا قانون ہے یہاں پہ، اور خود عم اور خال کا کیا ہے جو ادنا ہوتے ہیں ان کا الگ قانون ہے، اور اسی طریقے سے عم اور خال جو اعلیٰ ہیں ان کا کیا ہے الگ قانون ہے۔ تقسیم کے اعتبار سے ان کا مسئلہ نمبر 1 سے 40 لگتا ہے، ان کا کیا ہے مسئلہ اور لگتا ہے کہ سویہ میں خال میں کیا ہے وہ احتیاط ہوتی ہے تسالو کی، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا لگتا ہے اور لگتا ہے، تو یہ تینوں کیا الگ بنے گے۔ پھر فروض میں جب آتے ہیں تو اس میں پھر وہ الگ ہو جاتا ہے سسٹم کہ دونوں جو ہیں وہ جہت نسب ایک ہے، جہت نسب مختلف ہے، تو وہاں پہ کیا حصے بنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔